شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ نجات کی جب سبیل کرنا، نجات کی جب سبیل کرنا، حسین جیسا وکیل کرنا۔ امام علی مقام کی زندگی کے 4 ادوار ہیں۔ پہلا دور وہ ہے کہ جو آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں گزرا، اور وہ بچپن جس کو ہم سنتے ہیں کہ حضور نماز میں ہوتے اور امام علی مقام آ جاتے کھیلتے ہوئے اور اپنے نانا جان پر سوار ہو جاتے تو حضور اپنے سجدے کو دراز فرما دیتے، کبھی حضور کی گود میں آ کر بیٹھتے، حضور پیار کرتے، کبھی سونگھتے کبھی چومتے، اور کبھی کندھوں پر سوار کرتے۔ مدینے کی گلیوں میں ایک مرتبہ حضور اپنے دوش مبارک پر امام علی مقام کو سوار کیے ہوئے جا رہے، سامنے سے حضرت عمر چلے آ رہے، کہنے لگے واہ واہ کیا خوبصورت سواری ہے۔ تو حضور نے فرمایا عمر تم یہ تو دیکھ رہے ہو کہ خوبصورت سواری ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ خوبصورت سوار بھی ہے۔ بڑی محبت فرما۔ یہ پہلا دور ہے، اور دیکھیے کہ کیسی عجب بات ہے کہ امام علی مقام کا بچپن بیان کیا جاتا ہے اور پھر واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ جو درمیان کے 40-45 سال ہیں سیدنا امام علی مقام کی سیرت کے، وہ بیان نہیں کیے۔ آپ نے کبھی اس حوالے سے نہیں سنا ہوگا، کیوں بیان نہیں کیے جاتے؟ پہلا دور تو وہ ہے کہ جو آقا کریم علیہ السلام کی تربیت میں گزرا، اور دوسرا وہ ہے کہ جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی تربیت میں گزرا۔ جب تک آپ حیات رہے آپ نے تربیت فرمائی، اور پھر اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر تربیت رہے، اور پھر آخری جو دور ہے جس کا ہم ذکر سنتے ہیں وہ ہے جو واقعہ کربلا کے دوران پیش آیا۔ اسے بیان بھی کیا جاتا ہے اور یہ پوری ترتیب کے ساتھ بیان ہوتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ امام علی مقام کی جو جوانی ہے، جو آپ کا ایک نوجوانی کی عمر ہے، جوانی کی عمر ہے، اسے کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ اس میں بھی تو بہت سارے واقعات ہیں۔ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی ایز اے طالب علم وہ یہ ہے کہ اس میں ایسے واقعات ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت کے، کیونکہ سبھی مدینے میں رہتے تھے، آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں، تعلق داریاں بھی تھیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادوں کے نام بھی صحابہ کرام کے نام پہ رکھے۔ آپس میں محبت تھی، ایک تعلق تھا محبت کا۔ اگر وہ واقعات بیان ہوں تو پھر تو لڑائی جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ ہمیں تو یوں بتایا جاتا ہے کہ جیسے شروع سے ہی کوئی لڑائی چلی آ رہی تھی، ایسا نہیں۔ اور اسی طرح اہل بیت اطہار بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی رسپیکٹ کرتے تھے، وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، آپس میں مشورہ بھی ہوتا، بات بھی ہوتی، ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہوتی، حال احوال بھی ہوتے، رشتہ داریاں بھی تھیں۔ اور پھر ایک واقعہ میں اور عرض کروں، سیدنا امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں برادران، دونوں شہزادے ایک مرتبہ موجود ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ وضو کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں ایک صاحب آ گئے جو بڑی عمر کے ہیں، اور وہ آ کر وضو کرنے لگے، اور ان کا وضو صحیح نہیں۔ اب دونوں شہزادوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کس طرح انہیں سمجھایا جائے،
تو اب اگر سمجھاتے ہیں کوئی ایسی بات تو چونکہ وہ عمر میں بڑے ہیں، تو دونوں شہزادوں نے کہا کہ گزارش یہ ہے کہ ہم دونوں بھائی آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ میرا وضو صحیح ہے، مجھے ارکان صحیح آتے ہیں، اور بھائی کہتے ہیں کہ میرا وضو صحیح ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیں، ہم باری باری وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کون صحیح وضو کرتا ہے۔ اب جب دونوں شہزادوں نے باری باری وضو کیا تو وہ بڑے صاحب کہنے لگے، شہزادوں غلطی تمہارے وضو میں نہیں، غلطی تو میرے وضو میں ہے۔ اور یہ سمجھانے کا انداز، یعنی شریعت جن کے گھر سے ہے وہ تو اس محبت سے تربیت کر رہے ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو سمجھانے کا انداز ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو سمجھانے کا بھی ایک انداز ہو، کسی کو سمجھانا ہو علیحدگی میں اور رسپیکٹ کے ساتھ، اس کا مرتبہ اور مقام بھی مد نظر رہے۔ اب آپ دیکھیے، پیغام کربلا جو ہے، ہر واقعے کی کوئی روح ہوتی ہے، وہ جو روح ہے، جو میسیج ہے، وہ عموماً بیان ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ واقعات، فضائل، مصائب سب بیان ہوتے ہیں، لیکن روح بیان نہیں ہوتی۔ اور وہ روح کیا ہے؟ وہ روح یہ ہے قرآن کریم کی جو یہ آیت مبارکہ ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تاکید کرتے ہیں۔ کہ جب آپ حق بات کہیں گے، کبھی بھی جب دیکھیں اس میں قرآن کریم کا اسلوب دیکھیے کیا خوبصورت ہے، کہ پہلے حق آیا اور اس کے بعد صبر کی بات کی گئی۔ یعنی جب آپ حق بات کہو گے تو یقیناً مصائب کا ایک سیلاب آپ کی طرف دوڑے گا، اور پھر اس پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا۔ امام علی مقام نے جب حق بات کہی، مطلب یہ جو ربائی ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے اور بادشاہ بھی حسین ہے، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ تو جب شاہ کہہ دیا تو پھر بادشاہ کیوں کہا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ شاہ وہ ہوتا ہے جو دلوں پر راج کرتا ہے، اور بادشاہ وہ ہوتا ہے جو جسموں پر جس کی حکومت ہوتی ہے۔ اور میرے امام وہ ہیں کہ جو شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، آپ کی حکومت دلوں پر بھی ہے اور جسموں پر بھی ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ دین بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے۔ بھائی دین ہمیں کہاں سے ملا؟ آپ ہی کے گھرانے سے ملا، آپ کے نانا جان ہی سے دین ملا۔ جو دین ملا وہ آپ ہی کے گھرانے سے ملا، تو دین بھی حسین ہے اور دین پناہ بھی، دین کو پناہ دینے والے یعنی دین کی حفاظت کرنے والے۔ میں کہوں کہ علی بھائی سے کہوں، سبحان بھائی سے کہوں کہ انہوں نے کسی کو پناہ دی، تو پناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی حفاظت کرنا۔ تو دین کی حفاظت کس طرح کی؟ اپنا گھر بار، جان مال، آل اولاد سب قربان کر کے دین کی حفاظت کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دین بھی حسین ہے، دین پناہ بھی حسین ہے۔ اب جو مصرع کہا جا رہا ہے اس میں پورا فلسفہ موجود ہے، اور وہ فلسفہ کیا ہے؟ سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید۔ سر تو دے دیا پر ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں، سر دے دیا پر ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ۔ اب میں ایک سوال کروں آپ حضرات سے، سارے صاحبان علم و دانش، وارثان محراب و منبر تشریف فرما ہیں یہاں پر، مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ سر دے دو یا ہاتھ دے دو، کسی کو پکڑ لیا جائے اور اس سے کہا جائے
کہ یا تو سر دے دو یا ہاتھ دے دو. اگر آپ ہوں کوئی اور ہو تو وہ کیا کرے گا؟ کہے گا بھائی ہاتھ لے لو. ہاتھ لے لو، ایک ہاتھ نہیں ہوگا تو کیا ہوا، ہم دوسرے سے کام چلا لیں گے. اگر سر ہی نہ رہا تو بچے گا کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ مطلب عقل کیا کہتی ہے؟ بھائی ہاتھ دے دو. اور ہاتھ دینے میں تو مراعات ہیں، یعنی سب کچھ ملنے کو تیار تھا، جو عہدہ چاہیے، منصب چاہیے، جو چاہیے ساری مراعات میں ہاتھ دے دو. تو امام نے جو فلسفہ سمجھایا وہ یہ کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر تو دے دیا پر ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں. کیوں؟ اس لیے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ فلسفہ سمجھایا کہ دیکھو سر دے دو، یہ سر دینا یہ ختم ہونا نہیں ہے، یہی تو بقا ہے، یہی تو زندگی ہے. کہ جو اللہ نے فرمایا کہ ان شہیدوں کو مردہ نہ کہو. اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو کہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں. تو اصل زندگی ہے. یہ فلسفہ سمجھایا امام نے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دینا، ہاتھ نہ دینا کسی فاسق فاجر غلط آدمی کے ہاتھ. ہم ہاتھ دیتے ہوئے کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہاتھ ہم کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں؟ ہماری مسجد میں 24 نمازی ہوتے ہیں، نماز میں 24 لوگ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی امام صاحب جو ہے وہ حافظ بھی ہونے چاہیے، قاری بھی ہونے چاہیے، تقوی اور پرہیزگار بھی ہوں، خوبصورت بھی ہوں، خوب سیرت بھی ہوں، کردار بھی اچھا ہو، گفتار بھی اچھی ہو، قرات بھی اچھی ہو، تو بیان بھی اچھا ہو، تو ساری خوبیاں ہوں. صرف 24 لوگوں کی وہ امامت کرتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ایک محلے کی. اور جو 24 کروڑ لوگوں پر جو حاکم مسلط ہوتا ہے، جسے نامزد کیا جاتا ہے، جو ان کی قیادت کرتا ہے، کیا کبھی ہم نے دیکھا کہ ہم کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں؟ ایک بات سمجھیے کہ امام نے بیعت کیوں نہیں کی. یہ بات بڑی اہم ہے. وجہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو آقا کریم علیہ السلام کی وفات ظاہری کے بعد، وصال ظاہری کے بعد، مسلمانوں نے اپنا خلیفہ خود منتخب کیا. کیا کیا؟ منتخب کیا، خلیفہ چن لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے جب آپ کا وصال ہونے لگا تو اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا. کیا کسی بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا؟ فرمایا میرے بعد مسلمان جسے پسند کریں گے اسے اپنا خلیفہ چن لیں گے. تو مسلمانوں نے دوسرا خلیفہ چنا، اسی طرح مسلمانوں ہی نے تیسرا خلیفہ چنا، اور اسی طرح مسلمانوں نے ہی چوتھا خلیفہ چنا. کسی خلیفہ نے اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کیا، بلکہ شورا میں بھی شامل نہیں کیا. جو وہ چننے والی کمیٹی تھی یا جو افراد تھے اس میں بھی شامل نہیں کیا. فرمایا جس کو پسند کریں اسے بنا دیا جائے. یہ ہے اسلام کا طریقہ کہ چنا جائے، جو اہل شخص ہو اس کو منصب دے دیا جائے، کسی غاصب کو جگہ نہیں دی جائے. یزید قبضہ کر کے تخت پر آ کر بڑا جمان ہو گیا، بیٹھ گیا. امام علی مقام نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ مسلمان جسے پسند کریں وہ خلیفہ ہونا چاہیے. مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا؟ جسے مسلمان چنیں گے. یہ موروثیت نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا آ کے بیٹھ جائے. یہ مسلمانوں کی امانت ہے، جو اہل شخص ہو اس کو منصب دیا جائے. یہ اسلام کا فلسفہ ہے. اگر اولاد میں سے کوئی واقعی اہل ہے اور لوگ اسے منتخب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہی وہ بات تھی کہ اگر امام علی مقام ایک ایسے شخص کی بیعت کر لیتے کہ جس نے قبضہ کیا ہے، اور ایسے شخص کی بیعت کر لیتے جو فاسق اور فاجر ہو،
تو قیامت تک کے لیے ایک سند بن جاتی کہ ہر فاسق اور فاجر کی بیعت جائز ہو جاتی. تو امام عالی مقام نے اپنی جان کا نذرانہ دیا لیکن اپنا ہاتھ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دیا. یہ ہے پیغام کربلا بنیادی طور پر. اور پھر یہ بھی پیغام کربلا ہے کہ جب وقت آ جائے اعلائے کلمت الحق کہنے کا تو سامنے کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو, کتنا پاورفل شخص کیوں نہ ہو, کتنی بڑی فورس کیوں نہ ہو, لیکن اگر حق بات کہنی ہے تو پھر سردار کہنی ہے, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ پیغام کربلا ہے. اور پیغام کربلا یہ بھی ہے کہ جب تم حق بات کہو گے تو پھر مصائب و آلام بھی آئیں گے تمہاری طرف اور ان پر تمہیں صبر کرنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں وہ کون سی تکلیف ہے جو نہیں پہنچائی گئی. قرآن کریم کی یہ جو آیت مبارکہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یہ پانچوں باتیں وہاں آپ کو نظر آئیں گی. بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, جانوں کا نقصان, مالوں کا نقصان, اولاد کا نقصان. لیکن اس کے بعد کیا ہے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر دیکھیے امام علی مقام کا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ پانی کو ترسے. ارے امام علی مقام تو وہ امام ہیں, وہ تو اس نبی کے نواسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے 5 ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے جاری کیے. امام علی مقام تو اس نبی کی اولاد میں سے ہیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, کہ جنہوں نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے زمزم کا چشمہ جاری کیا. ایک جنگ میں افریقہ میں صحابہ گئے ہوئے تھے, ایک صحابی رسول پانی نہیں تھا, وہ دعا کر رہے ہیں پانی کے لیے, اتنے میں ان کے گھوڑے نے اپنا پاؤں مارا, وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. امام علی مقام تو بہت بڑی شان, آپ ہی کے غلاموں کے غلام, آپ ہی کی اولاد میں سے. ہندوستان میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری اگر انا ساگر کو ایک کوزے میں بند کر لیں تو میرے امام کیا فرات کو کوزے میں بند نہیں کر سکتے؟ فرات ان کے قدموں میں نہیں بہہ سکتا تھا؟ اصل بات یہ ہے جو بیان نہیں کی جاتی, وہ یہ ہے کہ وہ مرضی مولا پہ راضی تھے. چونکہ کوشش کا حکم ہے, انہوں نے کوشش کی لیکن مرضی مولا پر راضی رہے. اس بات کو سمجھنا ہے تو تھوڑا سا پیچھے چلیے. ابراہیم علیہ السلام کو نار میں ڈالا جا رہا ہے, جبریل امین آئے, کہا ابراہیم کوئی حاجت ہے, سنیے گا توجہ سے. فرمایا نہیں, تم سے کوئی حاجت نہیں. کہ پروردگار سے کوئی کام ہے, حاجت ہے؟ منجنیق پہ بیٹھے ہوئے, نار میں ڈالا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جبریل کیا میرا رب دیکھ نہیں رہا؟ یہ منظر میرا رب دیکھ نہیں رہا؟ دیکھ رہا ہے. کہ جب رب جلیل کی یہ مرضی ہے تو اس کے خلیل کی بھی یہی مرضی ہے. یہ ہے. آپ طائف کے بازار میں دیکھ لیں, آقا کریم علیہ السلام پر پتھر برسائے جا رہے, پاؤں مبارک میں جو نالین ہے وہ خون سے بھری ہوئی. فرشتہ آتا ہے, کہتا ہے آپ بس ارشاد فرمائیں, پہاڑوں کو ہم ملا دیں گے, اس بستی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. میرے حضور نے کیا فرمایا؟ ہاتھ اٹھائے اور دعا کی. کہا جبریل میرے رب نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے, اور دعا بھی کی تو کیا کی؟ اللہم اہدی قومنا, اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. چاہتے تو لیکن مرضی مولا پر راضی رہے. امام علی مقام, امام ہمام, سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آپ مرضی مولا پہ راضی تھے. چاہتے, ارے وہ امام تو وہ ہیں, ہم آج بھی ان کا نام جب لکھ کر کسی برتن میں ڈال دیں, پانی میں گھما کر اس کو کسی کو پلا دیں, اس کو شفا مل جاتی ہے. مرضی مولا پہ راضی. جانتے تھے دیکھیے جتنا بڑا مقام ہوگا نا اتنی بڑی آزمائش بھی ہوگی.
جتنا بڑا مقام، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، مقام دیکھیے، مرضی مولا پہ راضی ہے۔ اگر راضی نہ ہوتے تو آپ دیکھیے کہ کسی کے ہاں میت ہو جائے، آپ نے دیکھا ہوگا 10 لوگ اس کو سہارا دے رہے ہوتے ہیں، کوئی یہاں سے پکڑتا ہے، کوئی یہاں سے پکڑتا ہے، کہ بھائی گھر میں کسی کے کوئی فوتگی ہو گئی، لوگ سہارا دیتے ہیں، وہ یہاں گر رہا ہوتا ہے، وہاں گر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی قوت تھی کہ امام عالی مقام 3 دن کے پیاسے، بھانجے بھتیجے دوست احباب سب رخصت ہوتے گئے، اپنے ہاتھوں سے ان کے لاشیں اٹھائے، لیکن پھر آخری وقت میں خود تلوار پکڑی اور میدان میں آ گئے۔ آپ مجھے بتائیں تو یہ کون سی قوت ہے؟ چاہتے تو وہاں کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مرضی مولا پہ راضی۔ اور آخر میں جب اپنا سر اقدس، اپنی جبین کو جھکایا، اس وقت بھی سبحان ربی العالی کہہ کر یہی عرض کی کہ مولا تو حسین سے راضی ہے، میرے مولا تو حسین سے راضی ہے، میرے مولا تو حسین سے راضی ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوہ شکایت پتہ نہیں کتنے کتنے انبار کھول دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا۔ اگر ہم واقعی حسینی ہیں تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے کے بجائے گلہ شکوہ کرنے کے بجائے ایک تو مرضی مولا پہ راضی رہیں، اور دوسرا ہمیشہ حق بات کہنے سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج جتنی مجالس اور جتنی محافل ہوتی ہیں اس مہینے میں، اتنے ہی لوگ اگر حق کے لیے باہر نکل آئیں تو تبدیلی آ جائے۔